الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد المصطفیٰ اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ کی رسی کے ساتھ جڑ جاؤ اور آپس میں تفرقہ پیدا مت کرو، اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو اور اللہ کے احسان کو کہ جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا فرما دی اور تم کو بھائی بھائی بنا دیا۔ یہ قرآن کریم کی بڑی اہم ترین آیت ہے اور مسلمانوں کے زندہ رہنے کے لیے اور دنیا میں ترقی کرنے کے لیے بڑا نسخہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تشریف لائے، قرآن کریم نے اسی وقت کا منظر بیان کیا ہے کہ تم آپس میں دشمن تھے ایک دوسرے کے، ایک دوسرے کا منہ دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، برسوں بیت چکے تھے کہ کوئی کسی کی مجلس میں شریک نہیں ہوا تھا، ایک دوسرے کو اٹھا کر پٹکنے کی ساری تدبیر کی جاتی تھی لیکن ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کی توفیق نہیں ہوتی تھی۔ اس سے اندازہ ملتا ہے کہ کسی بھی قوم میں، کسی بھی جماعت میں، کسی بھی محلے میں یا کسی بھی بستی میں یا کسی بھی ملک میں اگر آپس میں دشمنی رہتی ہے، آپس میں تعلقات نہیں رہتے ہیں تو وہ اس قوم کی ترقی کی علامت نہیں ہے، اللہ کی نعمت کی علامت نہیں ہے، بلکہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کا عذاب اس قوم پر آیا ہوا ہے۔ جب اللہ کی نعمت ہوتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم کو بھائی بھائی بنا دیا، تم دشمن تھے۔ ایک ہی خاندان کے دو شاخیں، اوس اور خزرج، انصار بعد میں بن گئے، صدیوں سے لڑائی چل رہی تھی، نہ معلوم کتنے ہزار خون بہہ گئے، کسی کی تقریب میں کوئی شریک نہیں ہوتا تھا، کسی کی مجلس میں کوئی شریک نہیں ہوتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اور دین کی برکت سے، ایمان کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو بھائی بھائی بنا دیا۔ مکہ معظمہ میں قریش کے بے شمار قبائل تھے اور سب ایک دوسرے کے پیچھے پڑے رہتے تھے، چھوٹی چھوٹی بات پر اتنی بڑی بڑی جنگیں ہو جاتی تھی، خون کی ہولی کھیلنا تو ایک معمولی سی بات تھی، ایک دو چار قتل تو ایک عام سی بات تھی، ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ تلوار نکل جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بدولت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت، اللہ نے ان کے درمیان محبت پیدا فرمائی۔ مل جل کے رہنا اور محبت کے ساتھ رہنا یہ اللہ کا انعام ہے، اور آپس میں تعلقات نہ رکھنا اور ہم اپنے آپ میں وہ اپنے آپ میں، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ جب کسی قوم کی پکڑ شروع ہو جاتی ہے اللہ کی طرف سے، کسی بستی کی، کسی ملک کی، تو وہ اپنے آپ میں مست ہو جاتا، ہم اس کے ہاں، ہم کو کیا تعلق، ان سے کیا تعلق۔ یہ تعلقات قطع کرنا، تعلقات صلہ رحمی کو ختم کرنا یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اور اگر لوگ مل جل کے رہتے ہیں، ایک دوسرے سے جڑ کے رہتے ہیں، مرکز ثقل سے وابستہ رہتے ہیں، کسی شخصیت دینی سے وابستہ رہتے ہیں اور آپس میں محبت برقرار رکھتے ہیں،
تو یہ سمجھیے کہ اللہ کا انعام ہے، اور اسی کی بدولت مسلمان آگے بڑھ سکتا ہے۔ ورنہ وہ پوزیشن، جس پوزیشن میں مسلمان عرب کے لوگ تھے، دنیا میں ان کا نام و نشان نہیں رہتا، دنیا میں نام و نشان نہیں رہتا۔ بڑی بڑی متمدن طاقتیں، بڑے بڑے متمدن اور مہذب ملک تھے دنیا میں، لیکن ان کو کوئی گھاس بھی نہیں ڈالتا تھا عربوں کو۔ کہتے تھے یہ وحشیوں کا ٹولہ ہے، یہ جنگلیوں کا ٹولہ ہے، یہ ان پڑھ لوگ ہیں۔ امی ان کا نام ہی تھا، امی کے معنی ان پڑھ، یہ ان پڑھوں کا قافلہ ہے، یہ اجڑ قسم کے گنوار لوگ، اونٹوں کے چرانے والے لوگ۔ استغفر اللہ، دنیا کے لوگ آنکھ بھی نہیں ڈالتے تھے، ویسے رہتے، ختم ہو جاتے۔ دنیا میں کتنی قومیں آئیں چلی گئیں، مٹ گئیں، لیکن جب یہ لوگ مرکز ثقل سے وابستہ ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے جڑے، تو یہ سارے کے سارے لوگ جن کی طاقتیں ایک دوسرے کو اکھاڑنے میں لگی ہوئی تھی، ایک دوسرے کے جان کے دشمن تھے، سب آپس میں مل گئے۔ اور جب طاقتیں ایک ہو جاتی ہیں، انسان میں اتحاد پیدا ہو جاتا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی سے جب انسان جڑ جاتا ہے اور تفرقہ ختم ہو جاتا ہے، تو پھر دنیا میں انقلاب آتا ہے۔ پھر دیکھا لوگوں نے کہ یہی بدو لوگ، یہی جانوروں کو چرانے والے، یہی اونٹوں کی غلہ بانی کرنے والے لوگ، اور جنگلوں میں خیموں میں رہنے والے لوگ، اور جن کو دنیا وحشی اور غیر متمدن سمجھتی تھی، اللہ تعالیٰ نے چند سال کے عرصے میں ایسا مہذب اور ایسا متمدن بنا دیا کہ دنیا کی دو بڑی سپر طاقتوں پر قبضہ کر لیا، اور دنیا کی تمام متمدن قوموں سے زیادہ متمدن ہو گئے، دنیا کے تمام مہذب لوگوں سے مہذب ہو گئے، اور اتنا پڑھ لکھ لیا، علم کا ایسا سرچشمہ قائم کیا، اور علم کے ایسے مکاتب اور ایسے مدارس قائم کیے کہ جس وقت کے یورپ کو ابھی کپڑا بنانے کا سلیقہ نہیں تھا، اور وہ درختوں کے پتوں سے اپنی شرمگاہ کو چھپاتے تھے یورپ کے لوگ، اس وقت عرب ممالک کے اندر بڑے بڑے مہذب اور ترقی یافتہ اسکول اور تعلیم گاہیں قائم تھی۔ یورپ کے لوگ تو سارے کے سارے وہاں جا کے پڑھ کے آئے ہیں، تب جا کر ان کو علمی شعور پیدا ہوا ہے، ورنہ یہ تو ان پڑھ جاہل خود تھے یہ لوگ پہلے۔ دوستو، یہ بہت بڑا انعام ہے کہ آپس میں لوگ مل کے رہیں۔ متحد ہو تو بدل ڈالو زمانے کا نظام، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیا ہو۔ مل کے رہنا اور ایک دوسرے سے تعلقات برقرار رکھنا، ایک دوسرے کے عزت و مرتبے کا خیال رکھنا، رشتوں کا خیال رکھنا اور ملنا، یہ انسان کی تواضع اور انسان کی مسکنت اور اس کے آگے بڑھنے کی علامت ہے۔ اور لوگوں سے کٹ جانا، دشمنی مول لینا، یہ اس کے مٹ جانے کی علامت ہے۔ کل اس کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ آج اکڑتے ہیں دولت پر، طاقت پر، شہرت پر، جوانی پر، یہ سب فانی ہیں، کوئی رہنے والی چیز نہیں ہے، ساری کی ساری فانی ہے۔ دنیا سے تعلق، دنیا کو اگر آپ ترقی کا معیار بنائیں گے، دنیا کو اگر آپ سمجھیں گے یہی بنیاد ہے ہمارے لیے، دنیا ہی جس کے پاس جتنا پیسہ ہوگا وہ ترقی یافتہ ہے، اگر آپ دولت کو بنیاد بنائیں گے تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ دولت والے لوگ، طاقت والے لوگ مٹ جاتے ہیں، یہ ترقی کا معیار نہیں ہے، تبھی دشمنی پیدا ہوتی ہے۔ جب پیسہ کمانے کی ہوس پیدا ہوگی تو فلانے نے اتنا پیسہ کمایا ہے، ہم بھی اس سے زیادہ کما لیں، فلانے نے اتنا مکان بنایا، ہم بھی اتنا مکان بنا لیں، فلانا اتنا آگے بڑھ گیا، ہم بھی آگے۔ یہ مسابقت اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جو جذبہ پیدا ہوتا ہے، اسی سے دشمنی جنم لیتی ہے۔ دنیا کو بنیاد بنائیں گے، آپس کے تعلقات ختم ہو جائیں گے، دین کو بنیاد بنائیں گے، تعلقات بن جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کو بنیاد بنایا تھا۔ دنیا کو بنیاد نہ بناؤ، دنیا کو بنیاد۔ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ۔ ہلاکت ہو ایسے تمام انسانوں کے لیے جنہوں نے دنیا کو گن گن کر کے رکھا ہے، وہ سمجھتے تھے کہ دنیا رہے گی تو ہم ہمیشہ قائم رہیں گے، یہ سب کے سب جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ قرآن نے کہا کامیابی کا معیار دنیا نہیں ہے،
کامیابی کا معیار دولت نہیں ہے، کامیابی کا معیار یہ عارضی زرق و برق نہیں ہے، کامیابی کا معیار ہے والعصر، زمانے کی قسم، تاریخ کا تجربہ یہ ہے، تاریخی تجربات کی قسم کھا کے قرآن کہتا ہے کہ ان الانسان لفی خسر، کوئی انسان اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اس میں ایمان نہ ہو، عمل صالح نہ ہو، اور ایک دوسرے کو تلقین صبر نہ ہو، تقوی نہ ہو، اس وقت تک انسان آگے بڑھ نہیں سکتا۔ جب اس قوم نے، دنیا کی کسی قوم نے دنیا کو معیار بنایا، آپس میں لڑائیاں ہوئی۔ ترقی کا معیار آگے بڑھنے کے لیے ہمیں دین کو بنیاد بنانا، ایمان کو بنیاد بنانا ہے، ایمان کی بنیاد پر ہم ایک دوسرے سے جڑنا۔ جب لوگ دنیا کی ترقی کو معیار بنا لیتے ہیں، اچھے اچھے لوگوں سے بدگمان ہو جاتے ہیں، اچھے اچھے لوگوں سے، اور جب ایمان کو بنیاد بناتے ہیں تو اپنے سے چھوٹے آدمی سے بھی بدگمان نہیں ہوتا، اپنے سے اچھا سمجھتے ہیں کہ ہم سے اچھا ہوگا یہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین کے بعد مکہ معظمہ میں جعرانہ کے مقام پر، جعرانہ ایک مقام ہے، مکہ معظمہ ہی کا حصہ ہے، حرم شریف سے ابھی 40 کلومیٹر کی دوری پر ہے وہ۔ مال غنیمت کی تقسیم فرما رہے تھے، حنین میں کافی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا، مال غنیمت کی تقسیم فرمائی، اور اس سے پہلے فتح مکہ ہو چکی تھی، مکہ فتح ہو چکا تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مکہ کے فتح ہونے سے پہلے مکہ کے لوگوں نے اسلام کے ساتھ کتنی دشمنی کی تھی، اور جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس میں سب میں مکہ والوں کا ہاتھ تھا، اور خود خاندان قریش کا اس میں ہاتھ تھا۔ ان لوگوں نے ہمیشہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، مسلمانوں کو نیچا دکھانے کی کوشش کی، اپنا بھی نقصان اٹھایا، اپنا بھی مال کا نقصان اٹھایا، کتنی جانیں چلی گئی، مختلف جنگوں میں ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے، لیکن یہ اپنی دشمنی سے باز نہیں آئے، یہاں تک کہ اللہ نے فتح مکہ عطا فرمائی اور سارے کے سارے دشمن سرنڈر ہو گئے، اور پھر مسلمان بھی ہو گئے، ایمان بھی لے آئے، بڑے بڑے دشمن مسلمان ہو گئے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی، دولت معیار نہیں ہے، دنیا معیار نہیں ہے، ہماری کوششیں دنیا کے لیے نہیں ہیں، ہماری کوششیں دولت کے حصول کے لیے نہیں ہیں، ہماری کوششیں عزت کے حصول کے لیے نہیں ہیں، ہماری کوششیں صرف اللہ کے لیے، دین کے لیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مال غنیمت تقسیم کرنا شروع کیا تو ان لوگوں کو زیادہ دیا جو لوگ کہ مکہ میں ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر مکہ کے لوگ، ان کو طلقاء کہا جاتا تھا، اصطلاح میں طلقاء یعنی آزاد۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا فتح مکہ کے دن کہ جتنے لوگ بھی یہ ڈرتے ہیں کہ آج ان سے انتقام لیا جائے گا، ایک آدمی نے اعلان کیا تھا کل یوم الملحمہ، فتح مکہ کے دن، جس دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف لا رہے تھے پوری فوج کے ساتھ، اس موقع پہ ایک صاحب نے اعلان کیا تھا کل یوم الملحمہ، آج جنگ کا دن ہے، آج انتقام کا، مسلمانوں میں سے آج انتقام کا دن ہے، آج ایک ایک کر کے بدلہ لیا جائے گا۔ بولتے ہیں نا سیاسی لوگ، چھوڑیں گے نہیں ہم۔ سیاست دنیا کی سیاست اسی کو کہتے ہیں، چھوڑیں گے نہیں، بدلے کی سیاست، انتقام کی سیاست۔ انہوں نے کہا یوم الملحمہ، آج جنگ کا دن ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خبر ملی، آپ نے فرمایا کس نے یہ اعلان کیا؟ اعلان کرو الیوم یوم المرحمہ، آج مہربانی کا دن ہے، آج مہربانی کا دن ہے، آج ذلت کا دن نہیں ہے، عزت کا دن ہے۔ خانہ کعبہ کی چابی جن صاحب کے پاس تھی، عثمان بن ابی شیبہ، عثمان بن طلحہ، آپ نے ہجرت سے پہلے جب مکہ معظمہ میں مظلومانہ زندگی آپ گزارتے تھے، کفار آپ کو ستاتے تھے، اس موقع پر آپ نے ایک موقع پر ان سے چابی مانگی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان خاندان بنو شیبہ کے، وہ کلید بردار کعبہ تھے، کعبہ کی چابی، کعبہ کی خدمات بٹی ہوئی تھی پہلے زمانے میں بھی اور آج بھی ہے،
کہ پانی پلانے کی ذمہ داری کس کی ہے، اس کی صفائی ستھرائی کی ذمہ داری کس کی ہے، تو چابی کی ذمہ داری عثمان بن طلحہ کے پاس تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا تھی کہ خانہ کعبہ کے اندر جا کے جیسا نماز پڑھیں، باہر تو لوگ نماز پڑھتے ہی تھے، اندر جا کے نماز پڑھیں۔ چابی مانگی، کہا کہ نہیں، یعنی اکڑ سے بات کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عثمان یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی۔ ہجرت سے پہلے آپ نے کہہ دیا تھا، ابھی ہجرت بھی نہیں ہوئی، مدینہ گئے بھی نہیں ہے، کوئی جنگ بھی نہیں ہوئی ہے، ایک مظلوم زندگی گزار رہے ہیں، مسلمان پریشان ستائے جا رہے ہیں، بلال حبشی کو گھسیٹا جا رہا، اور آپ فرما رہے عثمان اس دن کو یاد کرو جس دن کی یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، اور میں جس کو چاہوں گا دوں گا۔ تو عثمان نے کہا کہ وہ دن تو قریش کی بربادی کا، قریش کی ذلت کا دن ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، وہ قریش کی بربادی کا دن نہیں، وہ قریش کے آباد ہونے کا دن ہوگا، وہ قریش کی عزت کا دن ہوگا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، فتح مکہ کے بعد آپ نے چابی منگوائی، مکہ پر قبضہ ہو چکا ہے، جتنے بھی دشمنان خدا خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے چمٹے ہوئے ہیں کہ آج میری گردن ماری جائے گی۔ آپ نے اعلان فرمایا کسی کی گردن نہیں ماری جائے گی، سب کو معاف۔ چابی کس کے پاس؟ عثمان کے پاس۔ بھیجا حضرت بلال کو، چابی لے کر آؤ۔ جب وہاں چابی لینے کے لیے آدمی گیا، عثمان نے کہا میری ماں کے پاس یہ چابی ہے، ماں کے پاس مانگنے کے لیے گئے وہ، ماں نے کہا چابی نہیں دینا ہے۔ تو عثمان نے کہا کہ اگر میں چابی نہیں دوں گا آج میری گردن مار دی جائے گی، اب قبضہ ان کا ہو چکا ہے۔ تو کہا ٹھیک ہے لے جاؤ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی، حضرت اب رضی اللہ بعد میں ہو گئے، حضرت عثمان ہی کہیں گے، صرف عثمان تھے، چابی دینے کے لیے آئے، کہا یا رسول اللہ یہ چابی مجھے ملنی چاہیے بعد میں، ہم اس خانہ کعبہ کے یعنی پانی پلانے کے اور چیزوں کے متولی ہیں۔ حضرت علی ادھر سے، حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ یہ چابی مجھے ملنی چاہیے۔ اب وہ چابی دینا چاہتے، یہ لوگ چابی لینا چاہتے ہیں۔ سرکار دو عالم سے وہ اپنا ہاتھ کھینچ لیتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، پھر انہوں نے کہا امانت آپ کے حوالے۔ آپ اندر تشریف لے گئے، ساتھ میں حضرت بلال تھے، حضرت زید تھے، اور کوئی نہیں۔ نماز پڑھی، سب کو خیال تھا دیکھیں کس کو ملتی ہے چابی آج۔ عثمان کو بات یاد آ گئی کہ سرکار دو عالم نے کہا تھا کہ ایک وقت ہوگا یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، میں جس کو چاہوں گا دوں گا۔ حضرت عثمان نے چونکہ کہہ دیا تھا یہ امانت آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی آیت اتر گئی، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ اے نبی، اللہ حکم دیتا ہے امانت اس کے اہل امانت کے حوالے کیجیے۔ باہر نکلے، حضرت عثمان ہی کو دیا اور کہا کہ یہ چابی تمہارے پاس رہے گی، اور یہ یاد دلایا، یاد کرو اس دن کو جس دن میں نے یہ بات کہی تھی، کہا یا رسول اللہ آپ نے صحیح کہا تھا، اور پھر وہ اسلام لے آیا، ایمان قبول کر لیا۔ یہ ایمان کے لیے ساری محنت، میں یہ مثال دینا چاہ رہا ہوں کہ سارا مکہ آپ کے کنٹرول میں تھا، یہ سب نومسلم لوگ تھے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال و دولت نومسلموں کے حوالے کر دیا، اور جو پرانے مسلمان تھے، صحابہ انصار مدینہ، پرانے مہاجرین، ان کو کم دیا گیا یا نہیں بھی دیا گیا، سارے کے سارے طلقاء اور جو نو مسلمین کی جماعت تھی ان کو آپ نے تقسیم کیا تاکہ ان کا ایمان مضبوط ہو جائے، ان کو اسلام سے محبت ہو جائے، پیغمبر اسلام سے محبت ہو جائے۔ پھر اتنے طویل جنگ جو ان لوگوں نے 10 سال لڑی تھی، اس میں کافی ان کا نقصان ہوا تھا، تھوڑا مضبوط ہو جائے، ان کے حالات اچھے ہو، اس مصلحت سے آپ نے ان کو زیادہ دیا اور انصار مدینہ کو، مدینہ کے لوگوں کو کم دیا۔ اب ایک صاحب وہیں پر تھے، کسی قبیلے سے آئے تھے، حدیثوں میں ان کا نام بھی ہے، انہوں نے کہا کہ یا محمد اتق اللہ۔ کہنے والے اس زمانے میں چوکتے، جب دولت کو اس نے نشانہ بنا لیا کہ دولت ہمیں کم ملی ہے، ان کو دولت زیادہ ملی، اب یہیں سے تعلقات خراب ہوئے۔ دولت کو معیار بنائیں گے تعلقات خراب ہوں گے۔ کہ یا محمد اتق اللہ، ہے محمد اللہ سے ڈریے۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اللہ سے نہیں ڈروں گا تو کون اللہ سے ڈرے گا؟
کہا کہ یا محمد اعدل، انصاف سے کام لیجیے، آپ نے بہت انصاف نہیں کیا، حق نہیں ادا کیا آپ نے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو اس روئے زمین پر کون انصاف کرے گا؟ بہرحال حضرت عمر کھڑے ہو گئے کہ اس کو قتل کر، منافق ہے یہ، قتل کر دیا جائے۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس کی نسل میں سے ایمان ختم ہو جائے گا، اس کی نسل میں سے ایمان ختم ہو جائے گا۔ ایسی نسل پیدا ہوگی کہ بظاہر تلاوت قرآن بھی کرے گی مگر دین اس طرح نکل جائے گا جیسے کہ جیسے کمان سے تیر نکل جاتا ہے۔ اس موقع پر انصار کو بھی بہکایا لوگوں نے کہ ساری محنت آپ لوگوں نے کی اور آج یہ مکہ کے لوگ جو سب خاندان کے لوگ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار لوگ ہیں، ان کو زیادہ مل گیا اور آپ لوگوں کو تو ملا ہی نہیں۔ کچھ نوجوان اس میں جھانسے میں آ گئے، جب دنیا کو بنیاد بنائیں گے تعلقات خراب ہوں، نبی سے بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے۔ کچھ نوجوانوں نے یہ بات کہہ دی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت واپس مدینہ تشریف لے گئے، آپ کو یہ خبر ملی کہ کچھ نوجوانوں نے یہ بات کہی ہے، اور جو وہاں بات چلی تھی وہ بات یہاں تک گونج رہی ہے۔ آپ نے تمام انصار کو مسجد میں بلوایا، کہا کوئی مہاجر نہیں رہے گا اس میں، سارے کے سارے مدینہ کے لوگ رہیں گے۔ اور آپ نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ لوگوں نے یہ بات کہی ہے۔ سب خاموش تھے، کوئی نہیں بولتا تھا۔ بولیے آپ لوگ۔ کہا یا رسول اللہ، وہ چند نوجوان نادان بچے تھے، انہوں نے جذبات میں یہ بات کہہ دی، کسی باشعور آدمی نے یہ بات نہیں کہی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد کرو، جب کہ تم کو گھوڑے پہ چلنے کا بھی سلیقہ نہیں تھا، اللہ نے نبی کی برکت سے تمہیں گھوڑ سواری سکھوائی یا تم دنیا کے فاتح بن گئے۔ یاد کرو، تم آپس میں لڑنے والے تھے، دشمنیاں پالنے والے تھے، تمہارے پشت سے دشمنی چلی آئی تھی، اللہ نے نبی کی برکت سے تمہیں دوست بنا دیا، آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ تم دنیا میں ذلیل تھے، یثرب کا کوئی مقام نہیں تھا، اس شہر کا یثرب کا کوئی مقام نہیں تھا، تم ذلیل تھے دنیا میں۔ اللہ نے نبی کی آمد کی بدولت اللہ نے یثرب کو مدینۃ النبی بنا دیا، تمہیں عزت والا بنا دیا۔ تمہارے پاس مال و دولت نہیں تھی، تم کھیتیوں میں کام کرنے والے کسان تھے، اللہ نے نبی کی بدولت تم کو اللہ نے مالدار بنا۔ یہ ساری چیزیں آپ نے یاد دلائی انصار کو، اس میں ایک بھی مہاجر نہیں تھا۔ سب نے کہا یا رسول اللہ آپ سچ بول رہے ہیں، صحیح بول رہے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تم کہہ سکتے ہو کہ اے اللہ کے رسول، آپ اکیلے تھے، ہم نے آپ کا ساتھ دیا۔ تم کہہ سکتے ہو کہ آپ کو آپ کے گاؤں والوں نے نکال دیا، ہم نے آپ کو پناہ دیا۔ آپ کہہ سکتے ہو کہ جب جنگوں کے موقع پر کوئی آپ کا ساتھ دینے والا نہیں تھا، ہم نے آپ کا ساتھ دیا، تم کہہ سکتے ہو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ پھر اس موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو مکہ کے لوگ ہیں، یہ بتاؤ کہ تمہاری کتنی جانیں گئی ہیں، ان کی کتنی جانیں گئی؟ بڑے بڑے سردار تمہارے مارے گئے ہیں زیادہ کہ ان کے مارے گئے ہیں۔ ان کے مکانات پر، ان کے گھروں پر تم نے قبضہ کیا ہے کہ انہوں نے تمہارے گھروں پہ قبضہ کیا ہے۔ ان کی عورتوں کا سہاگ زیادہ اجڑا ہے کہ تمہاری عورتوں کا سہاگ زیادہ اجڑا ہے۔ نبی نے اس جگہ کو اپنا گھر بنایا کہ تمہارے گاؤں کو اپنا گھر بنایا۔ یہ بتاؤ، میں نے ان کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ہم نے دنیا کی چند کوڑیاں، درہم و دینار دے دیے ہیں، مگر کیا تم راضی نہیں ہو کہ دنیا کے لوگ درہم و دینار اور پیسہ اور دولت کو لے کر جائیں، تم اپنے نبی کو اپنے گھر لے کر جاؤ؟ یہ کہنا تھا کہ پوری مسجد زار و قطار رونے لگ گئی۔ آپ نے فرمایا کہ انصار سے مجھے اتنی محبت ہے کہ اگر ساری دنیا کے لوگ ایک گھاٹی میں جائیں اور انصار کے لوگ دوسری گھاٹی میں جائیں تو میں انصار کی گھاٹی میں جانا پسند کروں گا، میں ان کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ آپ نے اسی موقع پر یہ فرمایا کہ اگر ہجرت یہ مقدر نہ ہوتی تو میں انصار کا ایک فرد ہوتا، میں مدینہ کا ایک فرد ہوتا، لیکن ہجرت مقدر میں تھی، اس لیے مجھے اللہ نے وہاں پیدا کیا۔ تفصیل ہے، خلاصہ گفتگو دوستو یہ ہے کہ جب دنیا کو نشانہ بنایا جائے گا تو نبی سے بھی بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے اور آپس کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب دنیا کو کوڑی سمجھیے، دنیا کو دین کو قائم رکھنے کے لیے، محبت کو بنانے کے لیے ایک ذریعہ بنائیے،
دنیا کوئی مقصود نہیں ہے، دنیا کوئی مطلوب نہیں ہے، دین مطلوب ہے۔ اور ایک مرکز ثقل سے، ایک مرکز محبت سے، مرکز دین سے اپنا رشتہ استوار کیجئے، تب جا کر اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ وہ ماحول بنائیں گے کہ ہر آدمی بھائی بھائی ہوگا، ایک دوسرے کا دوست ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔